آج دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے صرف 4 بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں جتنی زمین ہے ان تمام زمین پر بادشاہت قائم کی ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 جو تھے وہ کافر تھے۔ کہا جاتا ہے اس میں سے پہلا جو مسلمان بادشاہ تھا وہ سکندر ذوالقرنین علیہ رحمہ تھے کہ ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر قائم تھی۔ اور جو دوسرے مسلمان بادشاہ ہیں یہ اور کوئی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں کہ ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، پوری کائنات پر۔ اور جو کافروں میں 2 بادشاہ گزرے ہیں اس میں ایک کا نام بخت نصر ہے کہ اس بادشاہ نے بھی پوری دنیا میں حکومت کی ہے، اور دوسرے کا نام مردود ہے کہ جس نے اس پوری دنیا میں حکومت قائم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اپنے گھر کے تہخانے میں چلی جاتی ہیں، یہ جو آپ کے والد نے بنوا کے رکھا تھا۔ آپ کی ولادت اس تہخانے میں ہوتی ہے اور آپ کی والدہ آپ کو وہیں پرورش کرتی ہے، کچھ دیر کے بعد جاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، آپ اسی تہخانے میں رہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس قدر بڑھتے تھے، کہا کہ عام بچے جو 1 سال میں بڑا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اتنا 1 ماہ میں بڑا کرتے تھے۔ تو غالباً آپ کی عمر جب 14 سال یا 17 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ سے آپ نے پوچھا کہ امی جان بتاؤ میرا رب کون ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہارا پالنے والا میں ہوں جو تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ماں بتاؤ تو تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے جو تمہیں پالتا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میرا پالنے والا میرا شوہر ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارے والد ہیں جن کی پرورش میں ہوں۔ تو پھر آپ نے پھر پوچھا کہ ماں بتاؤ تو میرے والد کا رب کون ہے، میرے والد کا پالنے والا کون ہے؟ جب یہ بات کہی تو آپ کی والدہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ آپ نے کہا کہ تم خاموش رہو، اور آپ واپس پلٹ کر اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس بچہ ہے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان قریب ایک بچہ آئے گا جو ہم تمام کے دین کو بدل کر رکھ دے گا، اس کا دن ہم سب سے الگ ہوگا، تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارا بچہ ابراہیم ہے یہ وہی بچہ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام اس تہخانے سے باہر آتے ہیں تو آپ کا چچا آزر تھا جو بت بنا کر بیچا کرتا تھا، تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس چچا سے جا کے کہتے ہیں چچا تم یہ کیسی پرستش کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو بناتے ہو، یہ کیسے معبود ہے جو تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے ہیں، جو تمہاری باتوں کا تمہیں جواب دے نہیں سکتے، یہ تمہیں کچھ عطا کر نہیں سکتے، تم ان سے کچھ بھی منافع لے نہیں سکتے ہو، تو پھر تم ان معبودوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پرستش کرنی ہے تو اس رب قدیر کی کرو تو جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور آپ جب اس تہخانے سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا تو وہ چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو جب شام کا وقت ہوا تو سورج غروب ہو گیا اور اس کے بعد چاند اور ستارے ٹمٹمانے لگے، اور پھر صبح ہوئی تو وہ چاند اور ستارے بھی ڈوب گئے اور پھر سورج واپس پلٹ آیا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ تم اس سورج کو پوجتے ہو کہ جو شام ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے، اس چاند ستاروں کو پوجتے ہو کہ جو صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ تمہارے معبود ایسے کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو طلوع ہو جائے، جو ڈوب جائے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو کبھی ڈوبا نہیں کرتے ہیں،
جس نے ان کائنات کو بنایا ہے، تمہارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے اس چاند سورج کو بنایا ہے، ان ٹمٹماتے ہوئے تاروں کو بنایا ہے۔ آپ نے علل اعلان لوگوں کو کہا، لیکن لوگ جو تھے وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کو راضی نہیں تھے۔ لیکن جب آپ کے چچا کو آپ نے کہا تو آپ کے چچا نے کہا کہ ابراہیم تم اتنے اپنے رب کی باتیں کرتے ہو، اس ایک رب کے اتنے دعوے کرتے ہو اور کہتے ہو کہ تم اس کے گواہ بن کے آئے ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ جتنے بھی بت میرے بت خانے میں پڑے ہیں یہ تمام بت تمہارا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، اگر یہ لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے تو میں ضرور مان لوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور کچھ لمحوں کے بعد ان تمام بتوں کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں اور آپ کے نبی ہیں۔ جب آپ کے چچا نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ابراہیم تم تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہو، تمہارا تو یہ کوئی جادو کا فن ہے، ایسا کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ آپ کی بات کو ٹال دیتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد اور نمرود نے جو اپنی سلطنت قائم کی تھی، اس کی سلطنت کے اندر کئی دروازے بنے ہوئے تھے، اور ہر ایک دروازے کے باہر اس نے اپنا پتلا بنا کے رکھا تھا، ہر دروازے کے باہر اس کا مورتی بنا کے رکھی گئی تھی۔ کوئی بھی شہر میں داخل ہونا چاہے، اگر وہ داخل ہونا چاہے تو اسے پہلے اپنے سر کو اس مورتی کے سامنے جھکانا ہوگا، اسے اس مورتی کو سجدہ کرنا ہوگا، اس بت کے سامنے سجدہ کرے بغیر وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے ایسی سسٹم بنائی تھی کہ اگر کوئی ایسے ہی داخل ہو جائے تو گھنٹیاں بجنے لگتی تھی، تو کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے شہر میں بغیر سجدہ کیے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آپ نے لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں تمہارے بتوں سے لپٹ لوں گا، تم لوگ کہیں اور غفلت میں ہوگے اور میں تمہارے بتوں کا حساب کر دوں گا، میں ان کے ساتھ ضرور لپٹ لوں گا۔ اور اس نمرود کی سلطنت میں یہ ایک وہ میلہ بناتے تھے، ایک عید کا دن مناتے تھے، کہاں اس دن کو تمام لوگ صبح کو نئے نئے پکوان بناتے، نئی نئی مٹھائیاں بناتے، رنگ برنگی غذائیں بنا کر ان تمام غذاؤں کو لے جا کر اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اور ان تمام کے سامنے یہ ساری غذائیں رکھ کر وہ سب کے سب میلے کے اندر جاتے اور مصروف ہو جاتے اور الگ الگ کرتبوں میں مصروف ہو جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ اس میلے میں چلو، وہاں بڑا تمہیں مزہ آئے گا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیسے آ سکتا ہوں کہ تم لوگ تو اس میلے میں جا کر اپنے بتوں کی پرستش کرو گے، ان کی عبادتیں کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں آ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام وہیں ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ سارے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو آپ نے کلہاڑا اٹھایا، اور کلہاڑا اٹھا کر آپ اس بت خانے کے اندر جاتے ہیں جہاں یہ تمام بت کھڑے ہوئے ہیں، ان تمام بتوں کو رکھا ہوا ہے اور سامنے نئے نئے پکوان رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی میں آپ کو کسی اور کا لکھا ہوا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ تمام آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوئے، اور وہاں جا کر پہلے آپ نے اعلان کیا کہ بتو یہ تمہارے سامنے غذائیں رکھی ہوئی ہے، ان غذاؤں کو تم نوش فرماؤ، اسے کھاؤ۔ آپ نے جب یہ کہا تو کوئی جواب نہ آیا، تو پھر آپ نے کہا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، تم میری بات کا جواب دو۔ تو ان بتوں سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اس کے بعد آپ غصے میں آتے ہیں، آپ جلال میں آتے ہیں، اور آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور ان تمام بتوں کو توڑ کر بکھیر کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ کسی بت کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں،
اور جو سب سے بڑا بت تھا آپ نے اسے صحیح سلامت رہنے دیا۔ اس کے پیچھے بھی رب کی کوئی حکمت تھی، آپ نے اس کلہاڑے کو لے جا کر اس بت کے کندھے پر ٹنگا دیا اور آپ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن شام کے وقت جب لوگ واپس آئے، جب وہ میلے سے فارغ ہو کر اس بت خانے میں آئے، ان کا معمول تھا کہ وہ صبح کو مٹھائیاں رکھ کے جاتے اور شام کو واپس پلٹ کے آتے اور اپنے بتوں کو سجدہ کرتے اور اپنے گھروں کو واپس جاتے۔ لیکن آج جب بت خانے کے اندر آئے ہیں تو عجب ماحول ہے کہ وہ پورا بت خانہ ان کے بتوں کے چورے سے بکھرا ہوا ہے، کہیں پہ ان کے الگ الگ اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، ان پتھر اور مٹی کے بتوں کو کسی نے توڑ کے رکھ دیا ہے، اور ایک بڑا بت ہے جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بڑے غصے میں آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ہی بندہ ایسا ہے، یہ پوری سلطنت میں ایک ہی ایسا بندہ ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے اور اپنے خدا کی وحدانیت کے بارے میں ہم سے کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ میرے خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یقین جانو یہ کام ابراہیم کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بتوں کو توڑنے کا کام اسی کا ہوگا۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور آپ کو نمرود کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، تمام لوگ وہاں اکٹھا ہیں، تمام اس کے وزیرین بھی موجود ہیں، تمام درباری اکٹھا ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتاؤ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ اگر تم نے توڑا ہے تو انہیں کیوں توڑا ہے؟ تمہیں ایسی کیا بات پیش آئی ہے کہ تم نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم نے وہاں جا کر معاملہ نہیں دیکھا کہ کیا تھا؟ تو کہا کیا معاملہ تھا؟ تو کہا تم نے دیکھا نہیں کہ ایک بڑا بت صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے، اور جو اسلحہ ہے، جو ہتھیار ہے جن سے ان بتوں کو توڑا گیا ہے، وہ ہتھیار بھی اس بت کے کاندھے سے ملا ہے۔ تو تم لوگ غور کرو کہ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ بت آپس میں جھگڑ پڑے ہوں گے کہ تم لوگ عبادت کے لائق نہیں، میں اکیلا عبادت کے لائق ہوں، اور ایسا ہوا ہوگا کہ اس بڑے بت نے اپنا وہ کلہاڑا اٹھا کر ان تمام کو توڑ دیا ہے۔ اگر تم ان بتوں سے جا کے پوچھو، اگر جن کے ہاتھوں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تمہیں توڑا کس نے ہے، تمہیں توڑنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام گرج کے کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے سوال تو کرو، تمہارے سوالوں کے تمہارے معبود جواب دیں گے، اور ان سے پوچھو کہ تمہیں توڑنے والا کون ہے، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ تو یہ بات سنی تو سب کی ہوش اڑ گئے، سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنے لگے، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان میں وہ گرج نہیں ہوتی جو سچے بندے کی زبان میں ہوتی ہے، وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور دھیرے لہجے میں کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تم تو جانتے ہو کہ یہ ہمارے بت ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، یہ تو پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بت ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا، آپ گویا ان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ وہ لوگ آ کے اپنے منہ سے کہیں کہ ہمارے بت کہہ نہیں سکتے ہیں، ہمارے بت سن نہیں سکتے ہیں، جو ہمارے معبود ہیں یہ سنا نہیں کرتے ہیں، یہ بولا نہیں کرتے ہیں۔ آپ گویا ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ آپ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی وہ آیات پڑھیں گے تو انہیں پڑھتے وقت ان کا جو پڑھنے کا صوتی آہنگ ہے وہ اتنا دردناک ہے، گویا ایک گرج کر ایک بہار کیا گیا ہے، ایک وار کر کے ان سے کہا گیا ہے کہ ایک کافرو تم یہ کہتے ہو تمہارے بت سن نہیں سکتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں، تم یہ سب جانتے ہو تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت تو اس رب کی کرو کہ جو تمہاری سنے بھی اور تمہارے سننے کے بعد تمہیں وہ عطا بھی کرے۔ کہا یہ بات جب کہیں گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مناظر ہوں، مناظرہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کی بات سامنے رکھ رہے ہوں، دونوں کی باتیں الگ الگ ہوں، اور ان کے اندر ایک جب سچا ثابت ہو جائے، دوسرے کے اوپر ایک جب حاوی ہو جائے، تو جو دوسرا جو ہار رہا ہے، جس کے پاس آگے دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے،
تو اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، وہ مارنے کوٹنے اور کاٹنے جلانے پہ آ جاتا ہے، اس کے لہجے میں تبدیلی آتی ہے کہ اب یہ کیسا بات ہے، اسے تو مار دیا جائے، اسے تو کاٹ دینا چاہیے، اسے تو جلا دینا چاہیے۔ جب ان لوگوں کے پاس کوئی جواب موجود نہ تھا، ان کے پاس کوئی جواب موجود نہ تھا، تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا چاہیے، اب تو ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں ناگ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور جو نمرود تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے تھے، تو یہ بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے دربار کا نیم تھا کہ کوئی دربار کے اندر داخل ہو تو اسے پہلے نمرود کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے، جب تک وہ سجدہ نہ کرے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب اندر تشریف لائے تو آپ نے سجدہ نہ کیا، آپ ایسے ہی اندر تشریف لے گئے۔ تو اس نمرود نے کہا کہ ابراہیم تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے میرے سامنے سر کو کیوں نہیں جھکایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، اے مردود، میں تمہارے سامنے اپنے سر کو کیوں جھکاؤں؟ میں تو اپنے رب کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، میں اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بتائے تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جو جلاتا بھی ہے، یہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو اس نمرود نے کہا کہ اتنی سی بات ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں بھی بندوں کو زندہ کر سکتا ہوں اور بندوں کو موت بھی دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے 2 قیدیوں کو بلایا اور ان 2 قیدیوں کو دربار میں حاضر کیا گیا، اور ایک قیدی کے جس کو رہائی ملنے والی تھی، جس کو آزاد کر دیا جانے والا تھا، اسے اس نے حکم دیا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، اس کا قتل کر دیا جائے، تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا قیدی وہ تھا کہ جسے موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اسے پھانسی کا پھندے پہ لٹکنا تھا، کہا اسے موت کی سزا ملنے والی تھی۔ تو نمرود نے کہا جا تو آج سے آزاد ہے، اسے آزاد کر دیا گیا۔ تو نمرود نے کہا کہ دیکھو میں نے بھی ان دونوں کو، ایک کو زندگی دے دی کہ جسے موت ملنے والی تھی، اور ایک جسے موت ملنے والی تھی اسے زندگی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نمرود بڑا بے وقوف ہے، اس کے اندر عقل شعور نہیں ہے کہ اس کے سامنے تو کوئی ایسی دلیل پیش کی جائے کہ جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو، کہ جو اس کے بس میں نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود تو بڑا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو میں تجھے ایک بات کہتا ہوں تو وہ کر کے دکھا تو پھر کچھ بات ہوگی۔ تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا جو تو روزانہ دیکھتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں یہ سورج جا کے ڈوب جاتا ہے، اگر میں تجھ سے اتنا کہتا ہوں کہ آج ایسا کر دے کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے اور مشرق میں جا کے غروب ہو جائے۔ جب اتنی بات سنی تو اس کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا، اور لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی زبان کو ہم بند نہیں کر سکتے ہیں، ان کی زبان پر ہم قابو نہیں پا سکتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں جلا دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے ایک آتش کدہ تیار کیا جو 30 گز لمبا اور 20 گز چوڑا تھا، یہ 4 دیواری تیار کی گئی، اور ہر ایک فرد کے لیے یہ لازم کر دیا کہ سلطنت کے ہر بچے، عورت اور مرد کو لکڑیاں جمع کر کے اس آتش کدے کے اندر جمع کرنی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغض میں اس آتش کدے کو بھرنا شروع کیا۔ غالباً 1 ماہ کامل کے بعد وہ آتش کدہ تیار ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں گلور میں ڈال کر اس کے اندر ڈالنے کا حکم دیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ آتش کدہ اس قدر تیز تھا، اس کی آگ کی گرمی اتنی تھی کہ کوئی پرندہ آسمان سے گزرتا اور اس کے اوپر سے اگر وہ گزرنا چاہتا تو وہ چل کر خاک ہو کر زمین پر گر جاتا۔ کہاں اتنی تیز وہ آگ تھی کہ جس کے قریب جایا نہیں جا سکتا تھا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں ڈال کر گھما کر ڈالنے کی باری آئی، تو آپ کو جب ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ ابراہیم علیہ السلام میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ مجھے بتائیں اگر آپ کا کوئی کام ہے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے کہیں میں آپ کا کام وہ پورا کر دوں گا، آپ جو کچھ مجھ سے کہیں میں آپ کی ہر التجا کو پوری کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل تمہارا آنے کے لیے بڑا شکریہ ہے، لیکن مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے تو میں تو سدرہ تک جاتا ہوں، میری پہنچ تو سدرہ تک ہے، عرش الہی تک میرا جانا ہوتا ہے، آپ کوئی بات مجھ سے کہہ دیں تو میں وہ بات جا کر اپنے رب سے جا کے کہہ دوں گا، میں اس رب سے آپ کی بات پیش کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ مجھ سے بھی کام لینا نہیں چاہتے ہیں تو آپ خود ہی اپنے رب سے کچھ مانگ لیں، آپ خود ہی اپنے رب سے دعا کر لیں، وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میرا سوال کا تم جواب دو۔ تو کہا کیا سوال ہے؟ تو کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ آگ میں جلانے کی بات تم نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی یا رب تبارک و تعالیٰ نے ڈالی تھی؟ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات تو رب نے ان کے دلوں میں ڈالی تھی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ان کے ذریعے نہیں آئی ہے، رب نے ڈالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل اگر اس بات کو ڈالا رب نے ہے، یہ رب کی مرضی ہے، تو ابراہیم کو یہ مرضی 1000 مرتبہ قبول ہے۔ رب اگر چاہتا یہ ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے تو میری بھی یہی مرضی ہے، جو میرے رب قدیر کی مرضی ہے، جو اس کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، میں اس کی مرضی پہ راضی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی تو اتنی ٹھنڈی نہ کہا کہ کہیں میرے خلیل کو ٹھنڈ لگ جائے اور وہ انہیں اور ٹھنڈی لگنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، اور کہا کہ آگ تو ٹھنڈی بھی ہو اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ اور آپ جب اس آگ کے اندر تشریف لے گئے تو وہ آگ آتش کدہ گلے گلزار میں تبدیل ہو گیا، وہ ایک حسین باغ میں تبدیل ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس آتش کدے کے اندر دیکھنے کے لیے ایک بڑی عمارت تیار کی، اس عمارت کے اوپر سے نمرود دیکھ رہا ہے کہ اس آگ کے اندر جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے، وہ لوگ دیکھنے کے لیے اوپر چڑھے کہ ابھی تک تو وہ جل کے خاک ہو چکے ہوں گے، اتنی تیز آگ ہے، کس کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر صحیح سلامت لے جائے۔ لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک باغیچے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تخت لگا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر جلوہ افروز ہیں اور ارد گرد ملائکہ کا ایک ہجوم ہے۔ وہ لوگ دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئے۔ اور اس نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رغوہ تھا، تو کہا اس بیٹی نے جب اس اونچائی سے یہ معاملہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو صحیح سلامت ہے، تو اس کے دل میں آپ کے لیے آپ پر ایمان لے آئی، وہ دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی، اور وہ بھی اس دیوار کے اوپر چڑھ کر اس آتش کدے میں چھلانگ لگاتی ہے اور کلمے پر اور زبان پر یہ کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ کہتی ہوئی یہ آتش کدے کے اندر اس کی بیٹی چھلانگ لگاتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ صحیح سلامت پہنچ جاتی ہے اور آپ سے وہ اسلام قبول کرتی ہے، وہ آپ پر ایمان لے آتی ہے۔ پھر اس نے بڑے ظلم و تشدد کیے کہ وہ ایمان سے واپس پلٹ آئے، لیکن وہ بیٹی واپس نہ آئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسے نمرود سے چھڑا کر اپنے ساتھ لے آئے اور اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ کیا۔ اور اس کے بعد بڑا طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو آئندہ جمعہ کو اس کے اوپر اور گفتگو کی جائے گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک سلام ہے
جو مجھے آپ کے حضور پیش کرنا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے، اگر آج سے پہلے آپ نے یہ سلام کو سماعت نہیں کیا ہے، اگر اس سلام کو وصولا نہیں ہے، تو آج مجھ سے اس سلام کو وصول کر لے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ جب میں معراج کی شب کو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب سے لوٹ رہا تھا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے میری امت کو سلام کیا تھا، اے عبداللہ ان لوگوں تمام لوگوں کو وہ سلام بھیج دو، مبارک ہو تم لوگوں کو، اے امت محمدیہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں پیغمبروں کے سلام آ رہے ہیں، ان سلاموں کو وصول کرو کہ جن سلاموں کو ان نبیوں نے ہم امتوں کے لیے بھیجے ہیں۔ اور ایک بات بھی کہی تھی، حضور علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب واپس جائیں تو ان تک میرا ایک پیغام بھی پہنچا دیجئے گا، ان تک میرا ایک فرمان بھی پہنچائیے گا اور یہ سلام بھی انہیں پیش کیجئے گا۔ وہ فرمان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی جو زمین ہے یہ بڑی ہی پاک زمین ہے، یہ بڑی بابرکت زمین ہے، یہ بڑی ہی فرداغ زمین ہے۔ اے لوگوں تم سے میری یہ گزارش ہے کہ تم لوگ ایک کام کرو کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوئی زمین کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت میں اگر اس کے اندر کوئی بیج ڈالا جائے تو وہ جلدی بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ قوتیں ہوتی ہیں کہ اس درخت کو جلدی سے بڑا کر دیتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ اس جنت کی زمین میں بیج ڈالے، وہ 5 بیجوں کو ڈال دے، وہ بیجوں کو ابھی ڈالیں گے لیکن جب وہ جنت کے اندر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کی فصل کتنی بڑی ہو چکی ہے، وہ کس قدر حسین و جمیل فصل ان کی آج کھڑی ہو چکی ہے۔ وہ 5 بیج کون سے ہیں؟ وہ 5 بیج یہ ہے، ان میں سے پہلا بیج سبحان اللہ کا ہے، دوسرا بیج الحمدللہ کا ہے، تیسرا بیج اللہ اکبر کا ہے، اور چوتھا بیج لا الہ الا اللہ کا ہے، اور 5واں بیج لا حول ولا قوت کا ہے۔ تو لوگوں ان 5 بیجوں کو کثرت سے پڑھے، ان 5 کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ یہ تو بارہا سنا ہوگا کہ اس سے درخت لگتے ہیں، لیکن یہ بھی سن لے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم امت کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگ اس جنت کی زمین میں اپنے بیجوں کو ڈال دو۔ کہا آج جو بیج ڈالیں گے، جو فصل کھڑی ہوگی، کل ہمیں اس فصل کو کاٹنا ہے، جیسا بندہ بوئے گا ایسا اسے آگے جا کے کاٹنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان 5 کلمات کو پڑھیں، یا نہ ہو سکے تو یہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔